بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمشیدی ٹی وی کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آفس شگر میں۔ تو آج ہم آپ کو شگر کی سیر بھی کروایا، اور آج ہم ایک ایسے شخصیت کے ساتھ ہے جو تعارف کے محتاج نہیں ہے پوری علاقے کے لیے، بلتستان، اس کے بعد شگر میں اس کی کافی خدمات ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، اور ایگریکلچر ایکسپرٹ کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھا ہے رہنمائے زراعت کے نام سے، اور آپ کو آج ان سے ملاقات کرواتے ہیں، رضا صاحب سے۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم، بڑی مہربانی جمشید بھائی، آپ ادھر ہمارے آفس تشریف لائیں۔ آپ کو سر سوالات کی طرف سب سے پہلا میرا جو سوال آپ سے یہ ہے سر، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایگریکلچر بہت انہوں نے ڈیولپ کی ہے سر، وہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جاپان وغیرہ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، امریکہ ہے، بالکل سر۔ ان نے وہ فلیٹ میں بھی، اپارٹمنٹ میں بھی، انہیں چھوٹی موٹی گملوں میں بھی وہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹیز کر کے اپنا جو گھریلو ضرورت ہے وہ پورا کرتے ہیں سر۔ تو جی بی کے اندر، پاکستان کے اندر، خود ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور جی بی کے اندر پانی بھی ہے سر، زرخیز زمین بھی ہے، اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود سر ہم پیچھے ہیں۔ تو سر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں جی بی میں ایگریکلچر کو، اور کتنا پوٹینشیل آپ اس میں دیکھتے ہیں سر مزید؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جب یہ پاکستان ہندوستان سے پہلے روڈ بننے سے پہلے یہاں کے لوگ اپنا اگاتے تھے، اپنا کھاتے تھے، اور سب کچھ یہاں سے گزارا ہوتے تھے۔ اس وقت یہاں کوئی کھاد باہر سے نہیں آتا تھا، بیج نہیں آتے تھے، کوئی فارم میکنائزیشن نہیں تھی۔ یہ دیسی طریقے سے کر کے اپنا خود کھا کے پھر وہ مالیہ خرزن بھی جمع کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو دور آیا 70-71 میں، یہ جو سبسڈی نے لایا، یہ گندم ادھر پہنچنے کے بعد ہمارے لوگ اس کھانے کے عادی ہو گئے، آہستہ آہستہ ہمارے لوگ لاغر ہو گئے۔ اب کام کرنے کے وہ نہیں ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں گندم تو ملتے ہیں، کیا ضرورت ہے کاج کرنے کی۔ اس وجہ سے ہمارے لوگ کو محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ باقی جو دوسرے جو ممالک ہیں وہ اپنا خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، ان کو سبسڈی نہیں ملے۔ ہم نے یہ سبسڈی کھا کے ہم لاغر ہو گئے ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت پوٹینشیل ہے، خصوصاً یہ علاقہ فروٹ فارمنگ میں بہت موزون ہے۔ یہاں کی جو خوبانی ہے ورلڈ میں مشہور ہے، تو یہاں خوبانی ہے، سیب ہے، چیری ہے، بہت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو کمرشل فارمنگ کر کے ہم کما سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے راشن دینے کے بجائے اچھے بیج دے دیں، اچھے کھاد دے دیں، فارم میکنائزیشن انٹروڈیوس کریں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے بنجر زمین پڑے ہوئے ہیں، دریا سارے ہمارے ہاں سے بہتے ہیں، بالکل سر، سب کچھ ہے، لیکن یہاں محنت نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا ویژن نہیں ہے۔ گورنمنٹ بہت پیچھے ہے۔ گورنمنٹ ہمارا ایک، تو میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اگر پاکستان زراعت میں کام کرتا تو امریکہ سے آگے جانا تھا، کہ سامراجی کوئی سازش کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر بہت پیچھے چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو پاکستان ورلڈ کا زرخیز زمین ہے، نہری سسٹم ہے، 4 سیزن ہے، مین پاور سستا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اچھی سی ویرائٹی کے بیج بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو پاکستان پیچھے ہونے کی وجہ ہم بھی پیچھے ہیں۔ تو یہاں اگر گورنمنٹ تھوڑا توجہ دے دے، سنسیئر ہو جائے، کہ اس علاقے کے لیے اگر سنسیئر ہو جائے، تو یہاں پانی ہے، زمین ہے، لوگوں کو محنت کرنے کے عادی بنائیں، اور ماڈرن جو فارم میکنائزیشن ہے اس کو انٹروڈیوس کریں، تو لوگوں کو خود پیدا کر کے کھانے کے لیے اگر میں وہ فیسلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ علاقہ بہت فیزیبل ہے، اور اپنا بندوبست خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت سے مواقع ہیں۔ اس علاقے میں جو میڈیسنل پلانٹ ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ کا کوئی توجہ نہیں ہے ابھی تک۔ تو میں نے خود اپنی تھوڑا بہت میں نے کوشش کیا، یہاں کے تقریباً لوکل جو 100 سے زیادہ میں نے میڈیسنل پلانٹ پہ میں نے
ان کا انٹروڈکشن ان کے اس باہر نیٹ سے میں نے وہ کر کے لوگوں کو آگاہ دیا ہے. بڑے بڑے قیمتی پودے ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں. اگر اس کی سروائیول کے لیے ابھی یہاں سے لوگ اب روٹ کر کے لے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے سروائیول, اس کو مزید پروپیگیشن کر کے اگر اس علاقے میں وہ کام کیا جائے, یہ علاقہ مالا مال ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بہت وسیع ہے, ویلیز بڑے ویلیز ہیں, ایگرو ٹورزم پوائنٹ ایوریج ہے. یہ علاقہ بہت ابھی پچھلے 2 سالوں سے یہاں لاکھوں لوگ آئے دیکھنے کے لیے. اب ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہمارا ایک باغ تھا ہاشپی, اس کو ایگرو ٹورزم پارک کے طور پر ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. فری آف کاسٹ لوگ سالانہ کم سے کم 10 سے 15 20 30 ہزار لوگ سیزن میں آتے ہیں, سیر کر کے جاتے ہیں. کوشچن کرتا چلوں سر آپ کو, پچھلے دنوں کوئی 10 دسمبر کو پبلک اسکول اینڈ کالج میں کانفرنس ہوا تھا سر, آرمی کے تھرو ٹورزم کے حوالے سے. جی, اس میں یہ ہمارا چیف سیکرٹری آیا تھا, سیکرٹری ٹورزم آیا تھا سر, اور دیگر جو ہماری اراکین ممبر موجود ہے. ہاں بالکل سر. اس میں وہاں پہ ایک پریزنٹیشن پیش کیا سر. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی بی کے پاس ٹورزم سے 85 ارب روپیہ ریونیو آیا 2023 میں. اس میں سے 75 ارب ہم سے واپس چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایگری پروڈکٹ, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھا. ہمارے لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ وہ بھی ہم پورے نہیں کر رہے. خوبانی ہم باہر سے لاتے, گوشت ہم باہر سے لاتے سر, لائیو اسٹاک کے جتنے پروڈکٹ ہیں سر, ملی باہر سے لاتے. تو آپ اس چیز کو مینیمائز کر کے کم کرنے کے لیے کیا سجیشن دیتے سر؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہمیں اقدامات لینے کی ضرورت ہے سر؟ جہاں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو ہمارا جو خوبانی ہے اس کو اس کے جو بائی پروڈکٹ ہے, جیم, جوس, جلی, کینڈی بنا کے ہم ہمارے پر ادھر ڈسپلے بھی ہے ہاشپی میں. تو پچھلے سال میں نے ایک پروگریسو فارمر پنجاب کا اس کے ساتھ ہمارے کولیبریشن کیا. وہ اچھا پروڈکٹ بنا کے بیچ سکتا تھا, ہم نے اس کو ادھر انگیج کیا. ہمارے پروسیسنگ یونٹ ہے, فیکٹری ہے, اس کو ہم نے سستے اس میں اس کو فیسیلیٹ کر کے اس نے اپنے اس پہ سے یہاں جام بنایا, جلی بنایا, یہاں سے اس نے بھی کافی کمایا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو را مٹیریل ہے, خوبانی ہے, سیب ہے, شہتوت ہے, تو اس طرح کے جو کام کرنے والے جو انویسٹر ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے پروسیسنگ یونٹ میں. وہ لوگ یہ بائی پروڈکٹ بنا کے دے رہے ہیں, اور پچھلے سال ٹورسٹ نے بڑا انجوائے کیا. یہ اس کا جو بائی پروڈکٹ ادھر ہمارے ہاشپی میں موجود ہے, اور مختلف دکانوں میں بھی دیے ہوئے ہیں. تو غازی فروٹ فارم والے ہیں, تو ان کا ہمارا کوارڈینیشن ہے, تو بڑا اچھا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو فروٹ ضائع ہو رہے ہیں اس کو اس طرح کے انویسٹر لا کے ہمارے پروسیسنگ یونٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہماری جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ تک پہنچا سکے. بالکل سر. سر شگر میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور اس کو ریلیٹ کر کے ٹورزم کے ساتھ کر کے کتنا پوٹینشیل ہے سر؟ آپ کہاں تک اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھو, علاقہ پورا ایگریکلچر ہے, ٹھیک ہے جی, پورا ایگریکلچر ہے. کوئی ہمارے پاس دیکھو انڈسٹری نہیں, ہاں کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے. پورا ٹوٹلی ہمارا 95 وہ ایریا ہے پورا ایگریکلچر ہے. تو ہمارے جو ایریا میں اگر ہم اس طرح کے باغات لگا کے, چیری کے سیزن میں آئیں گے لوگ, چیری بالسم کے سیزن میں لوگ ادھر آتے ہیں, انجوائمنٹ کرتے ہیں. پھر اس کا ایپل بالسم میں آتے ہیں. پھر فروٹی فارمنگ, جب فروٹ تیار ہو جاتے ہیں سیب کے اکتوبر نومبر میں, اس وقت ٹورسٹ آتے ہیں. چیری پکتے ہیں اس وقت آتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں یہاں. ہر فروٹ کے سیزن کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے, وہ ادھر آئے انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ابھی کمرشل فارمنگ میں جا رہے ہیں. تو ہم مختلف جگہوں پر کمرشل آرچرڈ لگا رہے ہیں. کہیں پہ خوبانی ہے, کہیں سیب ہے, کہیں پہ چیری ہے, تاکہ لوگ ادھر آ کے فروٹ خرید سکیں, انجوائے کر سکیں. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں اگر یہ جو پروڈکٹ ہے تیار ہو تو لوگ بہت سارے آئیں گے, ادھر سے ہمارے پروڈکٹ لے کے جائیں گے,
اور ارننگ بھی ہوگا, اور دو طرف سے, ایک تو ایگریکلچر کے پروڈکٹ سے ہوگا, دوسرا تو ٹورسٹ ادھر آتے ہیں ان سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے لوکل پروڈکٹ سے وہ لطف اندوز بھی ہوں گے, لطف اندوز ہوں گے, ارننگ بھی ہو جائے گا, اور لوگوں کو اچھا جو آرگینک چیز ملے گا یہاں, کوئی یہاں کیمیکل پولوشن نہیں ہے بہت. ابھی دیکھو ہمارا خوبانی ہے, ہمارا شہتوت ہے, ہمارا اخروٹ ہے, ہمارے جتنے بھی ہیں ان پہ کیمیکل پولوشن بہت کم ہے. تو اگر ہم اس کو آرگینک فارمنگ کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کیا جائے تو لوگ زیادہ کما سکیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے اندر سے ہم وہ آرگینک فارمنگ کی طرف لا کے تو لوگوں کو اویئرنیس دیں گے, تو تاکہ اس پروڈکٹ سے زیادہ مستفید ہو سکے اور اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں مل سکے. سر کس طرح ہم جی بی کے عوام, پاکستان کے عوام اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ کر کے سر اپنی جو لائف ہے اس کو خوشحال کر سکتے ہیں؟ سر خوبصورت سا میسیج ہمارے ناظرین کو آپ دے دیجیے گا. سر میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ کما سکتے ہیں. بالکل سر. آپ یہ فروٹ کا دیکھیں, میڈیسنل پلانٹ دیکھیں, ویجیٹیبل فارمنگ دیکھیں. اگر وہ آپ ویجیٹیبل فارمنگ کی طرف آ جائیں تو یہاں ایک زمانے میں یہاں سے اربوں کا آلو گیا ہے شگر سے. بالکل سر. تو یہاں بہت اپرچونٹی ہے, زمین بہت وسیع ہے. یہاں کے جو سبزیات تیار ہوتے ہیں ڈون سٹیز میں آف سیزن ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں ٹماٹر, پیاز, اچھا یہ جو کھیرا ہے, بھنڈی ہے, یہ کاشت کریں, بروکلی ہے, بالکل سر, اس وقت ہمارے سیزن میں وہاں آف سیزن ہے. اگر یہاں کمرشل فارمنگ میں کاشت کر کے اگر آپ ڈون سٹی تک پہنچائیں تو آپ کو کروڑوں پیسے مل سکتے ہیں. اپرچونٹی ہے, لیکن لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے ہیں. باہر جاتے ہیں, باہر سے جو پٹھان وغیرہ کوہستانی لوگ یہاں آ کے کما کے جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو یہاں کے اپنی چیز نظر نہیں آتے ہیں. اگر ہم اپنا ریسورس کو یوز کر کے اگر ہم کام کریں گے تو دو فائدے ہیں. ایک تو یہاں کی جو ہم گندم باہر سے کھا رہے ہیں نا, وہ گندم ہے ناقص گندم ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ ہمارے صحت کو خراب کر رہے ہیں. تیار کر کے خود کھائیں اور باہر بیچیں, ہمارا صحت بھی بہتر ہوگا اور ہم کما بھی سکتے ہیں. ہمارے یہاں کمانے کے لیے ویجیٹیبل فارمنگ سب سے بہترین ہے. میڈیسنل فارمنگ ہے, ایک ایسا پودا ہے میڈیسنل فارمنگ میں, وہ 1 کلو کی قیمت 11,000 12,000 ہے. اگر آپ 5 کدال 10 کدال کا وہ کاشت کریں تو آپ کو سال بھر کا خرچہ نکل سکتا ہے. یہاں مواقع موجود ہیں, لیکن لوگوں کو وہ اویئرنیس کی کمی ہے. اور یہاں یہ گورنمنٹ اگر اس کو زیادہ توجہ دے دے اس کے لوگوں کو یہاں انگیج کرنے کے لیے, تو ہمارا کوئی بھی بندہ بے روزگار نہیں ہوگا. بہت کچھ کما سکتے ہیں, بہت مواقع ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو اپنی جو چیز کی ہے قدر نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہے. گلگت بلتستان ہر لحاظ سے سب سے قیمتی چیز ہے پانی, وہ ہمارے ہاں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, زمین ہمارے پاس موجود ہے. اور کیا چاہیے؟ حضرت علی کا قول ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر کسی کے پاس زمین ہوگا, اس کے پاس پانی ہوگا, اگر وہ کہے میں غریب ہوں تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس یہ دونوں ہیں, لیکن لوگ لاغر ہو چکے ہیں, کام کرنے سے غافل ہیں. وہ ڈائریکٹ فائدہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور محنت کرنے کے لیے ہمارے لوگ تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں, میں خود تو ایک چھوٹا سا ادنا سا ایگریکلچرسٹ ہوں. میں جب ادھر شگر آیا تو یہاں گندم 200 روپے من 2,000 روپے من تھا. پھر ہم نے سیڈ ولیج بنایا گندم کا. میرا سارا توجہ ابھی گندم پہ ہے. تو پچھلے 2021 میں ہم نے سیڈ ولیج بنایا. تو 3 ولیج تھے ہمارے پاس, ہشپی, پھڑی ماما, سولدو. ان کو ہم نے گروپ میں ٹریننگ دیا, بیج دیا. تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ یہ گندم کاشت کریں. ابھی ہم آپ کو دے رہے ہیں گندم بیج سبسڈی میں, آپ سے ہم خریدیں گے 5,000 روپے من. ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا. جب ہم نے ان کو گندم دیا, پہلے ان کی پیداوار تھی ایک بیگ کی پیداوار تھی 8 سے 10 بیگ. ہم نے جو گندم ان کو دے دیے اس کی پیداوار ہوئی اللہ کے فضل سے
22 بیگ 25 بیگ، اس سال ایک بندے کو 31-32 بیگ آئے، تک آیا، بالکل پیداوار بہت بڑھ گئی۔ بالکل سر، اس کے ساتھ ساتھ جب پیداوار بڑھی ان کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ ابھی اس وقت 2000 روپے من تھا، ابھی 10,000 روپے من ہے۔ ابھی لوگوں نے آلو چھوڑ دیا، ابھی لوگ گندم کی طرف آئے، اب یہ کیش کراب بن گیا۔ بالکل سر، جب آپ کو ایک بن کی قیمت 8 سے 10,000 ملے، آلو کون کہتے ہیں؟ آلو تو 7-8 ہزار روپے بک جاتا ہے، بوری ہے، بالکل سر، یہ 8-10 ہزار کا بن ہے، بالکل سر، اور اس کا بھوسا ہے اور اس کا الگ ریٹ ہے، الگ ریٹ ہے، اور یہ خراب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ابھی آلو مہنگا رہا تو گل سڑ کے ہمارے مطلب آلو ہو گیا تو ریٹ نہیں ہوتی ہے، ریٹ ہو گیا تو آلو نہیں ہوتی ہے۔ گندم تو ہمارے بنیادی خوراک ہے ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں اس کو مزید توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے شگر کا جو علاقہ ہے گندم یہاں پیدا کر کے ہم اسکردو، خپلو، دوسرے علاقوں تک پہلے کسی زمانے میں جاتے تھے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں یہاں سے دوبارہ پھر یہاں سے گندم کی سیڈ آگے پہنچ جائے۔ بالکل سر، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس ملک کی ترقی کے لیے، اور ہمیں علاقے کی، ہمارے اپنے علاقے کی ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے ہمیں توفیق دے، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے علاقہ خود کفیل ہوگا۔ بالکل سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے گناگون مصروفیات میں سے جمشیدی ٹی کے لیے اپنے وقت نکالا سر، ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور ہے سر۔